اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وسلم۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں 5th پارہ، 5واں پارہ۔ اس 5ویں پارے میں صرف ایک ہی صورت ہے، سورہ نساء۔ اس کی 24 آیت سے لے کے 147 تک 5ویں پارے میں 5ویں پارے میں اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، پہلا لفظ ہے والمحسنات۔ محسنات کہتے ہیں شوہر والی بیویاں، یعنی جو آلریڈی نکاح میں ہیں اور حرام کی گئی ہیں تم پر شوہر والی عورتیں، مگر وہ جو جنگ میں قید ہو کر آئیں۔ یہ پوری آیت کافی لمبی ہے۔ اسی میں حکم آتا ہے کہ جب آپ نکاح کریں عورتوں سے تو انہیں ان کے مہر بطور فرض ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہر کو فرض کہا گیا ہے کہ مرد پہ فرض ہے کہ وہ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اب یہ اس پوری آیت کو کافی ڈیٹیل ہے، یا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ جب جنگ کی حالت میں عورتیں آتی ہیں تو اس زمانے کے حساب سے لونڈی غلاموں کا اجازت تھی۔ ہم آتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باہم ناجائز طریقے سے۔ یہ آپ کو حکم نظر آتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ پھر یہاں پہ آپ کو ایک حکم نظر آتا ہے کہ خودکشی حرام ہے، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہاں پہ یہ 28 جو ہے وہ آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی حرام ہے۔ اب اس کے بعد کچھ ایسی خواتین تھیں جو تمنا کرتی تھی کہ وہ کاش مرد ہوتی تاکہ وہ جہاد کرتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت تمنا کرو ایسی بات کی کہ فضیلت دی اللہ نے اس میں تم میں سے بعض کو بعض پر، کیونکہ ظاہر ہے تکوین کا ایک سسٹم ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا، کسی کو مرد بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کے لیے ہے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے، عورتوں کے لیے ہے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے، یعنی مرد اور عورت جو ہے وہ اپنی کمائی کے پورے پوزیشن رکھ سکتے ہیں، حقدار ہیں، اور قرب الہی کے دروازے دونوں پہ کھلے ہیں، جو بھی اللہ کی طرف چل پڑے۔ اچھا، اب ہم نیچے آتے ہیں، اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں مرد سرپرست و نگہبان ہیں عورتوں کے، اس بنا پہ کہ فضیلت دی اللہ نے انسانوں میں بعض کو بعض پر، اور اس بنا پہ کہ خرچ کرتے ہیں مرد اپنے مال۔ اب یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لنک کر دی۔ پس نیک عورتیں ہوتی ہیں اطاعت شعار، حفاظت کرنے والیاں مردوں کی غیر حاضری میں ان سب چیزوں کی جن کو محفوظ بنایا ہے اللہ نے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر مردوں کو فضیلت ہے تو حساب بھی زیادہ جو سخت ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اسی کا ہوگا جس کے پاس آفس بیرر جو زیادہ بڑا ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ ہوتی ہے چیز رعایا، اسی کا حساب بھی سخت ہوتا ہے۔ اور بندگی کرو اللہ کی، نہ شریک بناؤ اس کا کسی کو بھی ذرا بھی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہ آگے پورا رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، یتیم مسکین رشتہ دار ہمسائے، بیگانے ہمسائے، پاس اٹھنے بیٹھنے والے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی لونڈی غلاموں سے بھی حسن سلوک کرو۔ اچھا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو ہوں مغرور اور شیخی بگاڑنے والے۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ کیا ہے؟ جو بخل کرتے ہوں، ترغیب دیتے ہوں لوگوں کو بخل کی، یعنی میں تو کنجوس ہوں تم بھی کنجوس رہو، اور چھپاتے ہیں اس کو جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور نہیں پسند کرتا ان کو بھی جو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کی خاطر، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ روز آخرت پر، ان کا ساتھی شیطان ہے، اور وہ شخص جو شیطان اس کا ساتھی ہے تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اس کے بعد آگے ایک آیت آتی ہے، پھر کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور لائیں گے تمہیں اے محمد ان پر بطور ایک گواہ۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، آپ دیکھیے اس آیت کو پڑھیے، آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عباس تلاوت فرما رہے تھے، تو بہت خوبصورت تلاوت تھی، تو حضرت نے فرمایا عبداللہ پڑھتے جاؤ۔ جب اس آیت تک پہنچے کہ پھر کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، اور لائیں گے تمہیں اے محمد ان پر بطور ایک گواہ شہیدہ۔ 41 آیت ہے یہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رونا شروع ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہر نبی جو اپنی امت پہ گواہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں پہ اور ساری امتوں پہ گواہ ہیں۔ اس کے بعد یہ آگے آپ کو دوبارہ شراب کی حرمت کی آیت نظر آتی ہے کہ آپ نماز کے پاس نہ جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شراب کی حرمت جو ہے میت سٹیجز میں آئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ پاک نہیں ہیں تو نماز کے قریب نہ جائیں جب تک کہ آپ نے غسل نہ کر رہی ہو۔ اس کے بعد ہے کہ اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہے یا آپ بیمار ہیں تو آپ کو اجازت کیا تیمم کرو، یا آپ کو یہاں پہ تیمم کا حکم نظر آتا ہے، اور آپ غور کریں کیا لکھا ہے، پاک مٹی سے سو مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا۔
آپ نے نوٹ کیا اس میں پاؤں شامل نہیں ہے، سر شامل نہیں ہے. جب ہم آیت پڑھیں گے وضو کی تو اس میں پاؤں اور سر شامل ہوگا، تو تیمم میں صرف چہرہ اور ہاتھ شامل ہوتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں، یا آپ ان کی تفاسیر بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں جنہیں دی گئی کتاب، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے ہم نے، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم مسخ کر دیں گے چہروں کو اور پھیر دیں ان کو ان کی پیٹھ کی طرف، یا لعنت کریں ہم ان پر جیسے لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سبت پر. اصحاب سبت جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا قبیلہ تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہفتے کے حکم کو توڑا تھا، کہ انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑی تھیں تو ان کے چہرے موڑ دیے گئے تھے. تمس کہتے ہیں کسی نشان کو مٹا دینا، چہرے کو موڑ دینا، ختم کر دینا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے تھے. اس پہ ایک حدیث بھی ہے کہ قرب قیامت میں لوگوں کے شکلیں بدلیں گی. اللہ تعالیٰ معاف کرے اس وقت سے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ گناہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے معاف کر سکتا ہے. یہ واحد شرک ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے. اب ہم آگے آتے ہیں، یہ 56 ہمارے پاس آیت ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ماننے سے ہمارے احکام، عنقریب جھونکیں گے ہم انہیں آگ میں، جب جل جائیں گی ان کی کھالیں تو اس کو بدل دیں گے ہم ان کی دوسری کھالوں سے. یعنی عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سکن جل جائے گی تو اس بندے کو نئی سکن مل جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے معاف فرمائے اور بخش دے. آمین ثم آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. بے شک اللہ حکم دیتا ہے، یہاں پہ دیکھیں امر کا صیغہ ہے، حکم دیتا ہے تم کو کہ سپرد کرو امانتیں اہل امانت کو، اور جب فیصلہ کرو تم لوگوں کے مابین تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ. تو ایک امانت سپرد کرو، ایک عدل کرو. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد کیا ہے، اور صاحبان اقتدار و اختیار کی جو تم میں سے ہوں. پھر اگر جھگڑا ہو جائے تمہارے درمیان کسی معاملے میں تو پھیر دو اس فیصلے کے لیے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اور اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر، یہی طریقہ کار ہے بہتر اور بہت اچھا. اس کے بعد آپ دیکھیں، یہ ایک آیت ہے، اس کا شان نزول جو ہے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہے تم پر اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ہے تم سے پہلے، اس کے باوجود چاہتے یہ ہیں کہ رجوع کرے معاملات کے فیصلے کے لیے طاغوت کی طرف. طاغوت ایول چیزیں، شیطانی چیزیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انکار کرے طاغوت کا. اصل میں ہوا کیا کہ ایک یہودی تھا، اس کے اور ایک بندے کے درمیان جو ہے ایک تنازع کھڑا ہو گیا. اب وہ بندہ جو منافق تھا اس نے یہودی کو ساتھ دیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں ہو گیا. تو اس بندے نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں مانتا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے، انہوں نے بھی وہی فیصلہ دیا. تو اس بندے نے کہا کہ نہیں تم حضرت عمر کے پاس جاؤ، میں مسلمان ہوں تو وہ میری لاج رکھ لیں گے. جب حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا ٹھہرو یہیں رکو میں آتا ہوں. یہ گھر گئے اور انہوں نے تلوار لا کے اس بندے کا سر قلم کر دیا. اس پر ظاہر ہے کافی شور مچا. یہ آیت کا شان نزول یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت پہ اس پورے سلسلے کا اینڈ کرتے ہیں. یہ 65 آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. سو قسم ہے تمہارے رب کی ہے محمد، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ فیصلہ کرنے والا نہ تسلیم کر لے تم کو اپنے باہمی اختلافات میں، پھر نہ پاویں اپنے دلوں میں کوئی کھٹک اس پر جو فیصلہ کیا ہو تم نے، اور تسلیم کر لیں اسے جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل اینڈ فیصلہ کر دیا ہے. اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی سو یہی ہیں جو ہوں گے ساتھ ان لوگوں کے کہ انعام کیا اللہ نے ان پر، یعنی انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین. صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم بہت خوش ہوئے. تو کوئی بھی جو نیک عمل کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. یہاں پہ آپ کو ایک سیکوینس نظر آتا ہے. یہ آپ کو قرآن پاک میں کئی جگہ نظر آئے گا. انبیاء، نبیین، ان کے بعد صدیقین، ہمیشہ سچ بولنے والے اور نبیوں کے پیغام کی تصدیق کرنے والے، والشہداء، اس کے بعد صالحین. اسی طرح جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہی سیکوینس رکھتے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اب ہم آگے چلتے ہیں. جہاد کا حکم آتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سنبھالو اپنے ہتھیار، پھر نکلو الگ الگ راستوں کی دستوں کی صورت میں، یا نکلو سب اکٹھے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی جو آیات ہیں یہاں تک چلتی چلی جاتی ہیں.
74 75 آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں جنگ کرتے اللہ کی راہ میں، ان بے بس مردوں اور بچوں اور عورتوں کے لیے جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب نکال تو ہمیں اس بستی سے کہ ظالم ہے جس کے رہنے والے، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی حامی، اور بنا ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار۔ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاد فرض ہے کسی کی مدد کے لیے نکلنا، اگر آپ کو پتہ ہے کہیں کو مسلمان مجبوری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے جہاں کہیں بھی ہوگے تم، آ لے گی تم کو موت، اگرچہ ہو تم مضبوط قلعوں کے اندر۔ یہ وہی کانسیپٹ دوبارہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جہاد سے اس لیے نہیں بھاگنا چاہیے کہ آپ اپنی جان بچا رہے ہو، کیونکہ اگر آپ کا وقت لکھا ہے تو آپ کسی بھی طرح کہیں بھی ہو آپ کی وہاں پہ لائف فنش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے، یعنی اگر زندگی میں اچھائی ہے برائی ہے سب اس کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور چیز فرماتے ہیں جو پہنچتی ہے تم کو کسی قسم کی بھلائی سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچتی ہے تم کو کسی قسم کی برائی سو وہ تمہارے نفس کی طرف سے، یعنی آپ کی اپنی غلطی ہوتی۔ پھر نیکسٹ آیت ہے، آپ دیکھتے 80 نمبر، جس نے اطاعت کی رسول کی سو در حقیقت اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ ٹھیک ہے، تو رسول کی اطاعت اتنی ضروری ہے۔ پھر یہاں پہ منافقین کا ذکر آتا ہے جو چھپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس صورت میں آپ صرف اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کارساز ہے۔ یہاں ایک بہت اہم انسٹرکشن آتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو اس کو تصدیق کیے بغیر نہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو نشر کر دیتے ہیں اس کو، حالانکہ اگر پہنچاتے اس کو رسول کے پاس یا اپنے صاحب اختیار لوگوں تک تو اس کی تحقیق کرتے۔ تو اس لیے آپ کے پاس کوئی خبر ہو تو بغیر تصدیق کے اس کو نہ کریں۔ پھر سو جنگ کرو تم اے نبی اللہ کی راہ میں، پھر جہاد کا حکم آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی سفارش کرے گا اچھے کام کی ہوگا اس کے حصے میں بھی جو کرے گا سفارش، یعنی اگر آپ نے کسی اچھے کام کی ایڈوائس کی ہے نا تو آپ کو بھی اس میں سے ثواب ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی دعا دیتا ہے سلامتی کی، سلام کرتا ہے تو آپ یا تو اسی طرح کا جواب دیں یا اس سے بھی بہتر انہیں دعا دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر آتا ہے اگر آپ جنگ لڑنے گئے ہیں اور اگر وہ آپ سے کنارہ کش رہتے، وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، جہاد میں نہیں آنا چاہتے اور وہ آپ سے صلح کر رہے تو پھر آپ ان کے خلاف کبھی بھی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی قدم کوئی جواز نہیں رکھا۔ جنگ صرف اس سے ہوگی جو اگریسو ہو، جو آپ سے خود جنگ کرنے آئے۔ نہیں ہے کسی مومن کے لیے روا کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے۔ یہاں پہ آپ کو 100% یہ 92 آیت ہے، آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ کسی مومن کے لیے دوسرے مومن کو قتل کرنا جو ہے وہ انتہائی منع ہے، اور پھر مقتول کا اور یہ خون بہا ادا کیا جائے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، 100 جو ہے وہ کیملز کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو قصداً تو اس کی سزا ہے جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ خطا ہے، یہاں پہ غلطی سے ہو گیا، اور یہ قصداً اگر کسی نے قتل کیا کسی مومن کو تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ دو آپ کو نظر آتے ہیں۔ ہم یہاں پہ رکتے ہیں، اس کے بعد ہم دوسری چیز اس سے شیئر کرتے ہیں آگے۔ صدق اللہ العظیم۔